بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب الصفوف، امامت کے شروعات میں ترتیب الصفوف وغیرہ کو ذکر کیا، نماز کی شروعات کر دی اور نماز کے شروع کرنے کے بعد کس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے، ہاتھ کس طریقے سے باندھنا چاہیے، کہاں باندھنا چاہیے، سارے مسائل تمہارے سامنے ذکر کر دیے. اب اس کے بعد نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. اس تلاوت کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی. اب وہ تلاوت جہرن ہوگی یا سرن ہوگی، اور پھر اس کے بعد کتنی تلاوت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اس کو بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون قرات کیا ہے اس کو بھی ذکر کریں گے. تو اب اس صورت میں قرات کے مسائل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. جی. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكني أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأتل عمره وأتل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك وأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. حدثنا علی. سمجھ میں آ گیا تو چلو آگے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب وجوب القراءۃ للامام والماموم. امام کے لیے بھی قرات کرنا ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی، فی الصلاۃ کلھا، حضر میں بھی اور سفر میں بھی، اور جہر بھی کیا جائے گا اس نماز میں اور قرات میں، اور سر سے بھی قرات پڑھی جائے گی، جیسا میں نے ابھی تمہارے سامنے مسئلہ ذکر کیا تھا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث بیان کی کہ عبد الملک ابن عمیر جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شکا اہل کوفہ تھا، اہل کوفہ والوں نے شکایت کی. عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے کوفہ. اب تو وہ بہت مشہور ہو گیا. حضرت کیا ہے صحابہ کرام اصل میں اس شہر کو بسایا ہی تھا حضرت سعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے سے. اور کوفہ کو کوفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں کی جو مٹی تھی اس مٹی میں ریت بہت زیادہ اس میں تھی، ریت ملی ہوئی تھی، اور جس میں ریت ملی ہوئی اس کو عربی میں کوفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اس شہر کا نام ہی کوفہ رکھا گیا. بہرحال اس شہر کے اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں،
اور بہت قدیم سے ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں ایمان لے آئے تھے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اوپر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم اور گورنر بنایا اور گورنر بنا کر وہاں پر بھیجا۔ ظاہر بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، ابتدائی اسلام لائے ہوئے ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، تو ان کے تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کے متعلق تو کہنا ہی کیا تھا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو پھر پوری طریقے سے ان کے اوپر نگرانی کرتے تھے، نگہداشت کرتے تھے کہ وہ گورنری کا صحیح طریقے پر کر رہے ہیں یا نہیں، کس طریقے سے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس طریقے سے کرتے رہے۔ عامتاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول تھا کہ حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جاتے تھے اور تمام گورنروں کو بھی حج کے لیے بلایا کرتے تھے، اور مکہ میں ان کی ذاتی نگرانی اور تحقیقات وغیرہ کرنے کے بعد کسی کو باقی رکھتے تھے، کسی کو ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے، اور پھر اس صورت میں ان کو واپس بھیجا کرتے تھے۔ اور اگر کہیں سے کسی طرح سے بھی اگر گورنر کے اوپر کسی آدمی کی طرف سے کوئی اشکال ہوتا تھا، کوئی اعتراض ہوتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور اس گورنر کو یا اس امیر کو وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری تاریخ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کی۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ گورنر بنائے گئے کوفہ کے، اور کوفہ میں تقریباً 10 سال یا 10 سال سے بھی زیادہ وہ وہاں کے گورنر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا ہے ان کی شکایت بھیجی، اور شکایت میں 3 چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ وہ 3 چیزیں کیا کیا تھی وہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کے متعلق کیا تحقیقات کی تھی، یہ ساری تفصیلات اس حدیث پاک میں تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کو بہت ہی غور کے ساتھ سننے کی اور بہت ہی غور کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان اللہ والے لوگوں کے اعتراض اور ان لوگوں کے اوپر الزامات وغیرہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ والوں کے اوپر بھی اور بہت سارے نیک لوگوں پر بھی بیکار کے الزامات اور بیکار کی چیزیں ان کے اوپر بیان کی جایا کرتی ہے، لیکن ایسی چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، من آدالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اگر کسی آدمی نے میرے ولی کے اوپر کیا ہے کوئی تکلیف کی چیزیں کوئی کی، اذیت اس کو پہنچائی، تو اللہ جل جلالہ ومن والہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے میں مثال میں بتایا کرتا تھا کہ یہ بنگلہ دیش جو ہے ایک زمانے میں مشرقی پاکستان تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے ہندوستان والوں نے اور بنگلہ دیش والوں نے مل کر اس مخالفت کی اور جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس میں بہت سخت لڑائیاں ہوئی۔ اتنی ساری لڑائی کے باوجود حکومت ہند کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے لڑائی کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ صرف چھوٹ پھوٹ جھڑپیں ہوتی ہے، صرف اتنا ہی کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ لڑائی بہت ہی اہم اور بہت ہی اونچے معیار پر جب جنگ ہوتی ہے اس وقت لڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو یہاں دیکھو کہ اللہ جل جلالہ اور من والوں فرماتے ہیں، من آزالی ولین، جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ تو اب اگر کسی اللہ والے کو یا کسی ولی اللہ کو
کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کو. ولی اللہ سے مراد ہم جس کو ولی اللہ اپنے اصطلاح میں سمجھتے وہ نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہو، چاہے تو وہ ادنا ہی درجہ کیوں نہ ہو، رکشہ چلانے والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ولایت کے لیے اس کو کیا ہے بخاری اور مسلم پڑھانے والا ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ ادنا سے ادنا درجے کا ایمان والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. بہرحال کسی اللہ کے ولی کو اگر اذیت ہم نے پہنچائی، تکلیف ہم نے پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے. ایک دوسری مثال کے ذریعے سے سمجھاؤ کہ دیکھو شیر ببر جو ہے بہت ہی بڑا کیا ہے جانور ہے، اور جانوروں میں بھی سب سے اونچا اس کو بادشاہ کا درجہ دیا گیا ہے، جنگل کا راجہ اس کو قرار دیا جاتا ہے. لیکن اس شیر کو تم چھیڑو، اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس کو اذیت پہنچاؤ، تو اس صورت میں وہ کوئی زیادہ تکلیف کا بات زیادہ کچھ نہیں کرتا، برداشت کر لیتا ہے. لیکن اس کے چھوٹے سے بچوں کو اگر ذرا سا بھی کوئی ستائے، تکلیف پہنچائے، تو فوراً اس کے اوپر وہ حملہ کر دیتا ہے. مرغیوں میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کو اگر تکلیف پہنچاؤ تو وہ زیادہ کیا ہے اعراض نہیں کرتی، لیکن اس کے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر چلاؤ تو پھر اس صورت میں مرغی فوراً حملہ کر دیتی ہے. یہ ساری چیزیں میں اس وجہ سے اب حضرت کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی، کوئی بھی ہمارے پسند کے خلاف کوئی بات ہوئی، چاہے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا ہی اونچا ہو، کتنا ہی پہنچا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کیوں نہ ہو، ہم اس کی کیا ہے دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب لڑائی کا اعلان ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے لڑائی میں کوئی جیتتا نہیں ہے، کامیاب نہیں ہوتا ہے، کامیابی اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، اور آدمی پھر اس میں پریشان ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ خود ہم ہی نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمیشہ نیک لوگوں کو اور اللہ والے لوگوں کو کیا ہے ستانے سے یا ان کو پریشان کرنے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے یہ ابتداء میں نے تم لوگوں کو کہا کہ یہ میری بات تمہیں یاد رہے، اور کسی بڑے آدمی کو، کسی اونچے آدمی کو، کسی اللہ والے کو کیا ہے کسی نیک آدمی کو ستانے سے، تکلیف پہنچانے سے ہمیشہ گریز کرتے رہنا چاہیے. بہرحال یہ تو بات ہو گئی دوسری. اصل کتاب میں جو چل رہا تھا اور بات یہ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اور وہ کوفہ میں رہتے تھے، اور تقریباً 10 سال یا اس سے بھی زیادہ انہوں نے وہاں پر خدمت انجام دی. ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہو ہی جاتے ہیں جو مخالف اچھے لوگوں سے بھی مخالفت کرنے والے ہو جاتے ہیں. ان میں سے کسی ایک آدمی جو تھا، اس ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آپ نے جس آدمی کو امیر بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام لانے والے لوگوں میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر یا سمجھانے پر وہ ایمان لے آئے تھے، اور حضرت کیا ہے بہت ہی زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 آدمی جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے. بہت ہی متقی، اونچے درجے کے یہ لوگ تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا. 10 سال تک انہوں نے گورنری کی، لیکن جو اپنی حالت ابتدائی اسلام میں غربت کی، تواضع کی، عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی جو تھی، اتنی ساری کیا ہے سہولتوں کے باوجود اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا تھا. بہرحال
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض مرتبہ کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کی بھی آزمائش ہو جاتی ہے، یا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے نیک بندوں کو بھی ستانے کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پرچہ بھیجا کہ آپ نے جس آدمی کو ہمارے اوپر امیر بنا کر بھیجا ہے وہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو عمارت سپرد کی جائے، اس وجہ سے آپ اس کو فوراً عمارت سے الگ کر دو۔ اور وجہ یہ بتائی کہ وہ لوگوں کو تو ترغیب دیتے ہیں کہ جہاد میں نکلو اور جماعت بھی بنا کر بھیجتے ہیں، لیکن خود کیا ہے جہاد میں نہیں جاتے۔ اور اس طریقے سے کیا ہے نماز کا جو طریقہ ہے اس نماز کے متعلق بھی اس میں لکھا کہ وہ صحیح طریقے پر سنت طریقہ پر نماز وغیرہ نہیں پڑھاتے، اور اس طریقے سے گویا کہ مال کی محبت وغیرہ بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول تھا کہ جب اس طریقے سے کوئی شکایت لکھتا تھا تو فوراً اس گورنر کو معزول کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزولیت کا خط بھیجا اور کہہ دیا کہ تم فوراً مدینہ منورہ آ جاؤ اور گورنری کو چھوڑ دو، اور تمہاری جگہ پر کسی دوسرے آدمی کو ہم گورنر بنا رہے ہیں اور اس گورنر کو بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق بھی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان اعتراض کے جاننے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کل کی اصطلاح میں کہوں تو ایک وفد بنایا اور اس وفد کو بھیجا کہ تم کوفہ میں جاؤ اور ہر جگہ پر ہر مسجد میں ہر علاقے میں جا کر تحقیق کرنا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے اس گورنری کی حالت میں ان کے اوپر جو اس قسم کے اشکالات ہوئے ہیں اس اشکالات کی تصدیقات وغیرہ کر کے ثبوت وغیرہ لے کر آنا۔ چنانچہ وہ وفد بھی گیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ ان جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شقا، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکایت کی اہل کوفہ نے سعد کی الی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب کی طرف۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس گورنر کو گورنری سے معزول کر دیا، وَأَزِلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ عَمَّارًا، اور ان کی جگہ پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے بہت ہی ابتدائی اسلام والے اور بہت ہی اونچے درجے کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو ان کی جگہ پر گورنر بنا کر بھیجا۔ فشقوا، انہوں نے شکایت کی، اور شکایت میں کیا کیا چیزیں کی؟ 3 شکایتیں کی تھی۔ نمبر 1، حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنت طریقہ کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز خلاف شرع، خلاف سنت، خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں۔ فشقوا، انہوں نے شکایت کی، اور شکایت میں یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کیا انہو کہ حضرت سعد لا یحسن یصلی، اچھی طریقے سے سنت طریقہ کے مطابق نماز جو ہے وہ سنت طریقہ کے مطابق نماز کو نہیں پڑھتے۔ فارسل الیہ، بس بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک آدمی کو، یا ان کو، فقال یا ابا اسحاق، یہ ابا اسحاق، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، اور بلانے کے بعد جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف شکایت آئی ہے، اور شکایت میں یہ 3 چیزیں بتلائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ بتلایا گیا کہ تم نماز بھی صحیح طریقے پر نہیں پڑھتے، سنت طریقہ کے مطابق، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، حکم فرمایا ہے، اس کی رعایت نہیں کرتے، اور تم کیا ہے خلاف سنت نماز کو ادا کرتے ہو۔ نمبر 1۔
تو اس کے جواب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ جوابی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اس جملے سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ امانا واللہ فإنی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی یہ شکایت غلط ہے، میں جو ان کو امامت کر، اس لیے کہ وہ گورنر تھے اور گورنر ہی امام ہوتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ امامت کراتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں جب ان کی امامت کراتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ خلاف سنت یا صحیح طریقے پر نماز نہیں پڑھتے، یہ بالکل غلط ہے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق میں ان کی امامت کیا کرتا ہوں، یعنی اس امامت کرنے میں نے کبھی سنت کو چھوڑا نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے میں نے منہ موڑا نہیں ہے۔ کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقرم عنہا اصلی صلاۃ العشاء فارقد فی اولین وخف فی الاخرین۔ عشاء کی 4 رکعت اگر نماز میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو عشاء کے 4 رکعت نماز پڑھانے میں ان میں 2 رکعت کو تو پہلی 2 رکعت اس کو تو طویل کرتا ہوں، اور اخیر کی 2 رکعت جو ہے اس کو مختصر کرتا ہوں۔ پہلی جو 2 رکعت طویل کرتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا جاتا ہے اور سورتیں بھی ملائی جاتی ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس وجہ سے عشاء کی پہلی 2 رکعت جو ہے وہ طویل ہوتی ہے، اور عشاء کے اخیر کی 2 رکعت ہے، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، سورت وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، اس وجہ سے وہ مختصر ہوتی ہے۔ میں کہا کہ انہوں نے عشاء کی نماز جو میں پڑھاتا ہوں تو عشاء کی 4 رکعت میں 2 رکعت میری طویل ہوتی ہے اور 2 رکعت میری مختصر ہوتی ہے۔ قال ذاک الظن بک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ جواب سنا تو جواب سننے کے بعد کہا کہ میرا گمان، میرا خیال تمہارے متعلق یہی تھا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہو، تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے والے لوگوں میں نہیں ہو، بلکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھاتے ہوں گے۔ یہ میرا گمان تھا، یہ میرا خیال تھا، اور جب تم نے یہ بتایا تو میرا یہ خیال جو ہے پکا ہو گیا، اور یہ معلوم ہو گیا کہ اعتراض کرنے والے نے، اشکال کرنے والے نے غلط اشکال کیا ہے، صحیح نہیں ہے، اور کیا ہے تم سنت کے مطابق ہی نماز پڑھا رہے ہو۔ ظنم بک یا ابا اسحاق۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اشکال تھا، اشکال کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول تو کر دیا، لیکن صورتحال کی تحقیق بھی کرنا چاہیے تھی کہ اعتراض کرنے والے نے صحیح اعتراض کیا ہے یا غلط اعتراض کیا ہے، اور یہ جب تک وفد نہ بنایا جائے، جب تک اس کی تحقیق نہ کی جائے، وہاں تک پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پر امیر تو بنا دیا، لیکن حضرت کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند آدمی کو، یعنی جس کو میں نے ابھی کہا تھا وفد بنا کر چند آدمیوں کو بھیجا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ کوفہ میں، اور کوفہ میں جا کر اس مسئلے کی تحقیق کرو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اعتراض کیے گئے ہیں وہ اعتراض صحیح ہے یا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے وہ کام خلاف شرع کیا ہے، عمارت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، یا عمارت کے صحیح طریقے پر انہوں نے تکمیل کی ہے۔ اس چیز کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو بھیجا۔ وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ يُسْأَلُونَهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ۔ ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ لوگ جائیں گے اور کوفہ والے لوگوں سے پوچھیں گے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسا رہا اور انہوں نے کیا نظامت کیسے چلائی، گورنری کیسے چلائی، وہ پوچھیں گے۔ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ۔ اور جتنی مسجدیں اس وقت کوفہ میں ہوگی ہر مسجد میں یہ جائیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں سب کے سب لوگ نمازی تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مسجد کا انتخاب کیا گیا
کہ مسجد ہی سب کے جمع ہونے کی جگہ تھی. آج کل کا موقع ہوتا تو پھر بازاروں میں جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں کم، بازاروں میں زیادہ جاتے ہیں. بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات کے لیے جو وفد بھیجا، ان وفد کو یہ کہنا بھیجا کہ مسجد ہر مسجد میں جاؤ، مسجد میں جا کر اعلان کرو کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی خلافت کیسی تھی، ان کے کام کیسے تھے وغیرہ، اس کی تحقیقات کرو. وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيَثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا. چنانچہ وہ وفد گیا اور وفد نے جا کر اسی طریقے سے مسجد میں جا کر انہوں نے تحقیقات کرنا شروع کی. تو جس مسجد میں بھی جاتے، مسجد کے سارے لوگ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے کہ بہت اچھے امیر تھے، بہت اچھے گورنر تھے، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، بہت اچھی گورنری نبھائی. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہر ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تھے. یثنون علیہ معروفاً حتی دخل مسجدا لبنی ابس. بنی ابس کوئی قبیلہ تھا، ان کی یہ مسجد تھی، اس مسجد میں بھی گئے ہو اور جا کر وہاں کے لوگوں سے بھی معلومات حاصل کرنا چاہیے، پوچھنا چاہا. تو وہاں پر جب گئے ہیں مسجد بنی ابس میں، فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا. جب انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق ہم لوگ تحقیقات کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، کیا ہے، تو اس صورت میں اور تو کوئی نہیں، لیکن ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ تحقیقات کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. میں آپ کو وہ ثبوت پیش کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کوتاہی تھی، کیا برائیاں تھیں، اور کس برائی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خط لکھا گیا، ہماری کیا مصیبت تھی، ہماری کیا پریشانی تھی، وہ میں بتانے کے لیے تیار ہوں. وقام رجل منہم یقال له اسامہ ابن قتادہ تھا. ان کا نام جو تھا اسامہ ابن قتادہ تھا، لیکن وہ مشہور تھا ویکن ابا سعدہ کے نام سے وہ اس کی کنیت تھی. فقال، اب اس نے اسامہ نے کہنا شروع کیا، فقال اما اذ نشدتنا فإن، جب تم نے ہمیں، دیکھو عامتاً یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کے الفاظ یا اس قسم کی چیزیں سامنے کر کے اپنے آپ کو کیا ہے معذور، اپنے آپ کو مجبور، اپنے آپ کو کیا ہے مظلوم تصور کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے استعمال کیا کہ دیکھو ہم بتانا تو نہیں چاہتے، ہم تو بہت صبر کرتے ہیں، لیکن اب تم خود پوچھ ہی رہے ہو، ہمارے منہ میں انگلی ڈال ہی رہے ہو، بلوا ہی رہے ہو، تو اب میں مجبوراً بول رہا ہوں. اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو اس نے فقال اما اذ نشدتنا، جب تم نے ہم سے بلوایا ہے، کہلوایا ہے، تو اب ہم کہنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. فإن سعدا كان لا يسير بالسرية. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سیریا میں لوگوں کو بھیجتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے جب جماعت بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ جماعت کو بھیج دیتے ہیں، خود لڑائی کرنے کے لیے کبھی نہیں جاتے. یعنی گویا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کا ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو کہیں میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، یہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے. اس وجہ سے وہ خود تو نہیں جاتے، ہاں جماعت بنا کر بھیج دیتے ہیں صحابہ کی کہ لشکر کے جاؤ فلانے گاؤں میں جاؤ، فلانے جگہ پر جاؤ، فلانے جگہ پر جاؤ، اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دو. اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ سیریا میں بھیج دیا کرتے ہیں. سیریا اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں امیر نہ جائے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں امیر بھی لڑنے کے لیے شریک ہوا ہو. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا کے لیے لڑنے کے لیے جب لشکر بھیجتے ہیں تو جماعت بھیجتے ہیں، خود اس میں شریک نہیں ہوتے. ولا یقسم بالسویہ. اور دوسری برائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ ہے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آتا ہے تو اس صورت میں حقداروں کو حق پہنچنا چاہیے، اور جس کا جتنا حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے، لیکن وہ بھی مال غنیمت میں حق کو پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے،
بلکہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے دوست احباب کو زیادہ دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں اس کو وہ پورا نہیں دیتے. یعنی ایک تو وہ جہاد میں نہیں جاتے، اور دوسرا وہ مال غنیمت میں وہ کیا ہے تقسیم صحیح نہیں کرتے. ولا یقسموا بالسویہ ولا یعدلوا فی القضیہ. اور تیسری بات یہ بتائی کہ جب فیصلہ کرنے کا جب موقع آتا ہے تو پھر اس صورت میں عدل اور انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ عدل و انصاف کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ کیا ہے اپنے تعلق والوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کی رعایت کر جاتے ہیں اور صحیح فیصلہ نہیں فرماتے. صحیح فیصلہ تو یہ ہے کہ تمہارے نفس کے خلاف، تمہارے گھر والوں کے خلاف بھی اگر ہو تو اس پر فوراً کارروائی کرنی چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. تو 3 اشکال اس آدمی نے اس مسجد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، جیسا کہ ابھی شروع میں بتایا کہ حضرت سعد بھی واپس کوفہ گئے، لیکن اس وقت جو کوفہ گئے وہ گورنر بن کر نہیں گئے، ایک عامی آدمی بن کر گئے، اور اپنے اوپر جو الزام لگے تھے اس الزام کی تحقیقات کے لیے جو جماعت گئی تھی اس کے ساتھ گئے تھے، اس لیے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس قسم کے 3 اشکالات کیے، اور وہ تینوں اشکالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ رنج پہنچا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کو بہت ہی زیادہ اذیت پہنچی. ظاہر بات ہے کہ ایسے اونچے صحابی کے لیے ایسے ادنا، ایسے حقیر اور ایسے ذلیل سوالات اور الزام ظاہر بات ہے کہ ان کے دل کے اوپر اثر کرے گا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مجلس میں کھڑے ہو کر کہا، قال سعد اما واللہ لعدون بثلاث. اس آدمی نے مجھ پر 3 الزام لگائے ہیں، اور اس نے جو 3 الزام لگائے، اس الزام مجھ میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، میں تو الحمدللہ اس سے پاک ہوں، لیکن اس نے مجھ پر جو الزام لگائے ہیں اس الزام لگانے کی وجہ سے میں اس کے اوپر 3 بددعائیں کرتا ہوں. وہ 3 بددعا یہ ہے. پہلا تو اس نے کہا تھا کہ میں لڑائی میں خود شریک نہیں ہوتا، غزوے میں خود نہیں جاتا، بلکہ سریہ جماعت بنا کر بھیج دیتا ہوں، اور وہ جماعت جاتی ہے اور میں غزوے میں شریک نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے موت سے خوف ہے، مجھے موت سے ڈر ہے کہ اگر میں کہیں غزوے میں گیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیر یا کوئی تلوار کا وار مجھ پر ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے، موت آ جائے. تو اس وجہ سے میں موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جاتا، یہ آدمی کہنا چاہ رہا ہے. یعنی مجھے موت سے ڈر ہے، اور دنیا میں زندہ رہنے کا بہت زیادہ مجھے خواہش ہے، اور دنیا میں زندہ رہنا گویا کہ مجھے بہت پسند ہے. یہ اس کے اشکالات اور اعتراض سے معلوم ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ اتنا بولنے کی بھی زحمت نہیں رہتی کہ ٹھیک ہے آ گیا. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں تم لوگ. اب مجھے یہاں اتنے دور بیٹھے ہوئے تو نہیں پتا چل رہا نا کہ تم لوگ سمجھ بھی رہے ہوں گے یا نہیں. میں بتا رہا ہوں. یعنی اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس الفاظ کا خلاصہ کیا تھا، مطلب کیا تھا، وہ مطلب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس نے 3 اشکالات کیے. 3 اشکالات میں سے پہلا اشکال یہ کیا کہ یہ سریہ میں لوگوں کو بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے. تو اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، یہ اللہ بددعا کی انہوں نے کہ یہ اللہ تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، واقعی میں مجھے دنیا میں رہنے کی یا مجھے قتل ہو جانے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے جہاد میں نہیں جاتا. اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے فَأَقَامَ هَذَا كَاذِبًا،
قام ریاءً و سمعةً، اور اس نے یہ جو اعتراض مجھ پر کیا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں میں ایک شہرت ہو جائے، لوگوں میں معروف مشہور ہو جائے، اور لوگوں میں پتہ چل جائے کہ بھائی فلانا بھی ایک آدمی ہے جو اتنا بڑا اشکال، اتنا بڑا اعتراض کرتا ہے، اور اس نے اعتراض کیا۔ اس اعتراض کرنے کی وجہ سے گویا کہ سما اور ریاکاری ہے، تو میں اس کے لیے یہ بد دعا کرتا ہوں، فاطل عمرہ، اس کی عمر کو لمبا کر دے، یعنی یا اللہ مجھے تو دنیا میں زیادہ رہنے کا شوق نہیں ہے، یہ میرے متعلق یہ کہتا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا بہت شوق ہے، اس وجہ سے جہاد میں نہیں جاتا، تو مجھے تو دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی عمر کو اور بڑھا دے، اگر 25 سال کی عمر تھی تو 50 بنا دے، 100 بنا دے، 100 سال کی عمر تھی تو 125 سال بنا دے، اس کی عمر کو لمبی کر دے، فاطل عمرہ۔ دوسرا اشکال اس نے یہ کیا کہ میں مال غنیمت جو آتا ہے اس مال غنیمت کو صحیح طریقے پر تقسیم نہیں کرتا، اس میں رعایت کر جاتا ہوں، اپنوں کو زیادہ دیتا ہوں، دوسروں کو کم دیتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے دل میں مال کی محبت ہے، اور اس مال کی محبت کی وجہ سے میں کسی کو زیادہ دے رہا ہوں جو میرے پسندیدہ ہیں، اور جو میرے پسندیدہ نہیں ہے میں اس کو کم دے رہا ہوں، تو یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہے، تو یا اللہ وَأَطِلْ فَقْرَهُ، تو اس کے فقر کو طویل کر دے، لمبا کر دے، یعنی اس کی فقر کو زیادہ کر دے تاکہ وہ اور زیادہ فقیر ہو جائے اور زیادہ محتاج ہو جائے، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں پر پیش فرما دے، اور اس کے اوپر فتنے اور آفات، مصیبت، الجھن، پریشانی، حوادث، رذالت، کمینگی وغیرہ کو اس کے اوپر طاری کر دے۔ اس آدمی نے 3 اشکالات اور 3 اعتراضات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے، اور وہ 3 اشکالات کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ 3 اشکال کا اصل مقصد کیا ہے؟ ریاکاری ہے، حب مال ہے، یا اپنی زندگی کی کیا ہے طویل زندگی چاہنا ہے وغیرہ، وہ سارا اس میں آ گیا، یہ بھی تمہیں سمجھ میں آ گیا۔ تو ان سب کو سامنے رکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بد دعائیں دی، اور وہ تینوں بد دعائیں جو اس نے اعتراض کیے تھے اس اعتراض کو سامنے رکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سمجھ میں آ گیا اتنا؟ یعنی نہ ہاں بول سکتے ہو، نہ ہاں جی بول سکتے ہو، نہ سر ہلا سکتے ہو، نہ میری آواز پہنچتی ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہوتا، کیا کیسی قوم ہے؟ مشکل سبق ہے، اچھی طرح سمجھانے کے لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، لیکن ایک بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب مجھے کیسے سمجھ میں آیا کہ تم لوگ سمجھے ہو؟ یعنی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں پہنچ رہی، کیا ہو رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آواز نہیں آ رہی، تمہیں سنائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ہوا؟ جی آ رہی ہے، ابھی تک سو رہے تھے سب؟ نہیں یہ مائک خراب ہو گیا تھا، وہ اچانک بند ہو گیا تھا، دوسرا مائک لگا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، اسی لیے دوسری مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، اور تم ویسے ہی باغے بن کر دیکھ رہے ہو، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ۔ وَقَانَ بَعْدًا إِذَا سُئِلَ
اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے درجے کے صحابی، اور کیا تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب بندے، اب ان کے اوپر اس قسم کا اشکالات اور اعتراض کیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی دل دکھے گا، اور ان کا دل دکھا، اور دل دکھنے کے ساتھ ہی انہوں نے 3 بد دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تینوں بد دعا قبول ہو گئی۔ اب اس کی وجہ سے اس آدمی کی پہلی بد دعا کی تھی کہ اللہ اطیل عمرہ، اس کی عمر کو لمبی کر دے، جس کی وجہ سے ان کی عمر، اس آدمی کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو گئی۔ اور جب آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نوجوانی میں ابھی تمہارے بدن اور تمہارا چمڑا، تمہارا چہرہ اور تمہارے گوشت پوش وغیرہ سب کیا ہے بہت ہی زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، اور جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے چمڑی میں بھی اور گوشت میں بھی ڈھیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب چیز کیا ہے لٹک جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس آدمی کی عمر ہو گئی، اور عمر کی وجہ سے یہ جو بھویں جو ہے وہ بھویں بھی ڈھیلی پڑ گئی، اور بھویں ڈھیلی پڑ کر بھویں بھی لٹک گئی۔ اس وجہ سے جب اسے دیکھنا ہوتا تھا تو اس طریقے سے انگلی لگا کر بھووں کو وہ ہٹاتا تھا، تب جا کر وہ دیکھ سکتا تھا، ورنہ بھویں اس کے آنکھوں کے اوپر اس طریقے سے لٹک گئی۔ جب آدمی کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، عمر طبی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس قسم کی ضعف اور کمزوری وغیرہ آ جایا کرتی ہے۔ تو پہلی بد دعا تھی اللہم اطیل عمرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر کو اتنا لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ اس کی بھویں بھی جھک گئی، اور بھویں بھی کیا ہے اس کی آنکھیں اوپر آ گئی۔ وکان بعد اذا سئل یقول شیخ کبیر مفتون، اب ان کو کوئی آدمی پوچھتا تھا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، آپ کے چہرے انور پر ایسی کیا حالت تاری ہو گئی، دیکھنے میں آپ کی آنکھیں بھویں اتر گئی، یہ گال وغیرہ ہے وہ سارے کی سارے کیا ہے چمڑیاں وغیرہ ڈھیلی پڑ گئی، اور یہ سب چیزیں ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بد دعا تھی وہ بد دعا مجھ پر اثر کر گئی، انہوں نے بد دعا دی تھی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں طول عطا کر دے، ان کو لمبی عمر عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کی، جس کی وجہ سے کیا ہے میری یہ حالت ہو گئی۔ اذا سئل یقول، جب ان کو سوال کیا جاتا تھا وہ فرماتے تھے شیخ کبیر مفتون، ایک شیخ کبیر ہے، بڈھا ہے، کبیر ہے، فتنے میں پڑا ہوا ہے، اور اصابت نے دعوت و سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بد دعا تھی وہ بد دعا مجھ پر اثر کر گئی، اور ان کی دعا بد دعا جو ہے مجھ پر کار کر گئی۔ میں نے ان کے اوپر کچھ اشکالات کیے تھے، اعتراض کیے تھے، اور اس اعتراض اور اشکالات کی وجہ سے انہوں نے بد دعا کی تھی، وہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ قال عبد الملک راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اشکالات اور اعتراض کیے تھے، حضرت سعد نے جن کے متعلق بد دعا کی تھی، اس آدمی کو میں نے دیکھا، فانا رأیتہ بعد قد سقط حاجباہ علی عینیہ، بڑھاپے کی وجہ سے، طویل عمر ہو جانے کی وجہ سے بدن کے اعضاء سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، چمڑی بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی آنکھوں کی جو بھویں ہیں وہ بھی ڈھیلی ہو کر کیا ہے نیچے جھک گئی تھی، اور وہ آنکھوں کو چھپا دے رہی تھی۔ جب ان کو کیا ہے بولنا ہوتا تھا یا دیکھنا ہوتا تھا تو اس بھووں کو یوں اٹھاتے تھے، اور اٹھانے کے بعد وہ دیکھ سکتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عمر دی۔ بڑے بوڑھوں کو جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تم ان کے دیکھنا تو ان کے گال اور کیا ہے ان کی آنکھیں اور بھویں اور کان وغیرہ سب کے سب کیا ہیں ڈھیلے پڑ جایا کرتے ہیں۔ من الکبر وانه لا يتعرض للجواری، دوسری بد دعا کی تھی ان کے لیے کہ فتنے میں مبتلا کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بوڑھا تھا، یہ اور بوڑھاپے بھی کی بھی انتہا 100 سال کے قریب یا 100 سال سے اوپر کی اس کی زندگی تھی، لیکن دل میں جو جوش تھا اور فتنہ تھا وہ بد دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے راستے میں جب نکلتے تھے اور کوئی لڑکی وغیرہ ان کو مل جاتی تھی تو اس بڑھاپے کی حالت میں، ایسی حالت میں بھی اس لڑکی کو چھیڑتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو
مارتے پیٹتے بدنام کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایک تو یہ بھی بدنامی اس کے اندر میں ہو گئی. وَأَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، اور پھر اس صورت میں اس لڑکی کو وہ چھڑا وغیرہ کیا کرتے تھے. بہرحال اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو ترجمۃ الباب معلوم ہو کہ عشاء کی 4 رکعت ہے، اس 4 رکعت میں 2 رکعت لمبی ہوگی، 2 رکعت کم ہوگی. 2 رکعت لمبی اس وجہ سے ہوگی کہ اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورت بھی پڑھی جائے گی، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اس وجہ سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ سنت طریقہ یہ ہے. اور اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، جو کوفہ میں ان کو امیر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اس کی تحقیقات کے لیے وقت جب گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے جو اشکالات اور اعتراض کیا تھے، اس اعتراض اور اشکالات کے مناسب اس کو بددعا دی، اور بددعا دینے کے بعد اس آدمی کی حالت کیا ہوئی وہ اس حدیث پاک میں تمہارے سامنے ذکر کیا گیا. جی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تمہارے لیے میسر ہو، اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو پھر اس کا واجب چھوٹ جائے گا، اور بھول سے واجب چھوٹ گیا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. بہرحال سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، جیسا کہ عنقریب آئے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا بھی لازم اور ضروری ہے. جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. جی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، وقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل في صلاتك كلها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس لگائے تشریف فرماتے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کیا ہے جلدی سے مسجد میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شریک ہونے کے ارادے سے اس نے جلدی سے 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھ لی اس نے، اور صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے کس طریقے سے وہ پڑھ رہا تھا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر لوٹ جاؤ اور 2 رکعت پڑھو، تم نے ابھی جو 2 رکعت پڑھی وہ صحیح طریقے پر نہیں پڑھی گئی، اس وجہ سے اس کا پڑھنا معتبر نہیں ہے. چنانچہ وہ صحابی وہاں سے ہٹا اور پھر 2 رکعت پڑھی، اور پھر 2 رکعت پڑھ کر واپس آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کیا اور سلام کر کے پھر بیٹھ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا اور 2 رکعت پڑھ، تو نے جو ابھی 2 رکعت پڑھی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. بہرحال وہ پھر گیا اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، پھر آیا آ کر پھر سلام کیا اور سلام کر کر پھر بیٹھ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹو 2 رکعت پڑھو، تم نے بھی جو 2 رکعت پڑھی ہے وہ 2 رکعت صحیح اور معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جیسی یاد ہے، مجھے جیسا معلوم ہے ویسے میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، مجھے اس سے زیادہ اچھی طریقے سے کس طریقے سے پڑھی جاتی وہ معلوم نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیجئے
تاکہ میں اس طریقے سے نماز پڑھوں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ نماز بتائی، جیسا کہ ابھی حدیث پڑھی تم نے اس میں دیکھا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں کیا کیا فرض ہے، نماز میں قرات کیسے کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، وہ ساری تفصیلات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرات کرنا ضروری ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب کو ذکر کیا ہے۔ دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب دینے کے بعد کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرجع فصلی کما صلی، جیسے پہلے 2 رکعت پڑھی تھی اسی طریقے سے اس نے 2 رکعت پڑھی، پھر آ گیا، پھر سلام کیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ یہ ہوا۔ جب 3 مرتبہ کے بعد 4تھی مرتبہ اس کو اٹھایا گیا تو اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ما احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے، جیسا مجھے معلوم تھا، جیسا مجھے یاد تھا، جیسا مجھے سکھلایا گیا، میں تو اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہوں، اس سے اچھا مجھے معلوم نہیں ہے، اگر ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں، مجھے آپ سکھلا دیجئے۔ فعلمنی فقال اذا قمت الى الصلاۃ، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری نماز کی ترتیب بتائی، اذا قمت فی الصلاۃ فکبر، تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اور پھر جتنا تمہیں یاد ہو، جو تمہیں معلوم ہو، جو تمہارے لیے آسان ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ دیکھو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور قرار دیا گیا، ما تیسر من القرآن، قرآن پاک بھی کہتا ہے فقرؤ ما تیسر منہ، تو اس وجہ سے قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے، فرض اور لازم نہیں ہے، ہاں واجب کا درجہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی دوسری صورتیں وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہو، ملا سکتے ہو۔ ثم ارکعوا حتی تطمئنوا، پھر اس کے بعد رکوع کرنے کے لیے کہا، اور رکوع میں بھی اطمینان سے رکوع کرو، رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہا جائے، یہ ادنا درجہ ہے، اور امام کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ 5 مرتبہ کہے، اس وجہ سے کہ امام اگر 5 مرتبہ کہے گا تو جو سست آہستہ سے پڑھنے والے ہیں وہ بھی 3 مرتبہ پورا کر لیں گے، اور جو جلدی پڑھنے والے ہیں وہ 5 کی جگہ پر 7 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو کوئی وہ برا نہیں ہے۔ تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سنت ہے، اور اس سے زیادہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ مستحب افضل ہے۔ بہرحال حتی تطمئن راکعا ثم ارفع، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، حتی تعتدل قائما، اور پھر سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، اور کھڑا ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے سجدے میں جانا چاہیے۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں گئے، جاتے جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے اس طریقے سے ٹھونگے مار کر پھٹ سے اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد سیدھے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کر بھی پھٹ سے اٹھ گئے، یہ جلدی جلدی نماز جو ہے اس طریقے سے نماز صحیح نہیں ہے۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے اس طریقے سے، اور پھر جب بیٹھا جائے تو بھی اطمینان سے بیٹھا جائے، رکوع کے بعد قیام کیا جائے تو اطمینان سے قیام کیا جائے کہ ہر ایک عضو اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، کم سے کم اتنا قیام ضروری ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا وفل فی صلاتک کلھا، اپنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں اسی طریقے سے کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کے ساتھ اس کو نماز پڑھنے کے متعلق فرمایا۔ جی باب القراءۃ فی الظہر، ظہر کے نماز میں قرات کرنے کے متعلق بتایا کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نماز پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم شور شغب کر کے نماز میں خلل اندازی کرتے تھے، قرآن پاک کے لیے بھی نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دین کی جو نماز ہے ظہر اور عصر اس میں قرات کو سرن قرار دیا اور قرات سری رکھی تاکہ کافروں کو کیا ہے اشکالات اعتراض اور فتنہ پھیلانے کا موقع نہ ملے جی حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابھی تمہارے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمہارے سامنے آئی تھی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر اعتراض کیا گیا تھا. حضرت عمر نے پوچھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھاتے تھے, میں بھی اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں. عشاء کی 2 رکعت نماز پہلی جو ہے اس میں طویل ہوتا ہے, اس لیے کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے, اور تیسری اور چوتھی رکعت مختصر ہوتی ہے کہ اس لیے کہ اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. تو وہ کہا کہ قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لا اخرم عنها كنت اركض في الاولين واحذف في الاخرين فقال عمر ذلك الظن بك. حدثنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میرا گمان تمہارے سے یہی تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھاتے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا ظہر میں عشاء میں کہ 2 رکعت کیا ہے طویل ہوتی تھی اور تیسری اور چوتھی رکعت مختصر ہوتی تھی جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا, وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کا طریقہ اس میں بتایا گیا کہ ہر نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قرات کرتے تھے ظہر اور عصر. اور میں بتایا کہ حضور اکرم سب چونکہ وہ سری نماز ہے, آواز کے ذریعے سے پتہ نہیں چلتا, اس وجہ سے یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعت میں زیادہ وقت لگتا تھا, اس وجہ سے کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی تھی, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا, اس وجہ سے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تھی. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے معلوم ہے کہ ہر نماز میں ہر پہلی 2 رکعت ہوگی اس میں طول ہوگا, اس لیے کہ ثنا بھی پڑھا جائے گا, تعوذ بھی پڑھا جائے گا, سورہ فاتحہ بھی پڑھا جائے گا, اور سورت بھی پڑھی جائے گی جی. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باستراب اللحية. ظہر کی نماز میں اور کیا عصر کی نماز میں تو سرن قرات ہوتی ہے, اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ظہر کی نماز میں قرات کی جاتی ہے, عصر کی نماز میں قرات کی جاتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ آواز تو آتی نہیں تھی, پھر تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ تو ابھی ایک حدیث پہلے جو تمہارے سامنے ابھی گزشتہ حدیث گزری اس میں تھا کہ کان احیانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک آدھ آیتیں یا چند الفاظ زور سے کہہ دیتے تھے, جس کی وجہ سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت خاموشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے ایک آدھ لفظ جو ہے یا ایک آدھ آیتیں زور سے پڑھ لیتے تھے, جس سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت خاموشی میں کچھ نہ کچھ پڑھا جا رہا ہے. ابھی جو دوسری حدیث تمہارے سامنے آ رہی ہے اس میں صحابی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سوال کیا کہتا, سنائی تو کچھ نہیں دیتا, تم کیسے کہہ رہے کہ وہ پڑھتے تھے؟ تو کہتے تھے کہ پڑھنے کے وقت میں سرن پڑھنے کے وقت میں آدمی کے جو کیا ہے داڑھی ہے یا منہ جو ہے اس میں حرکت وغیرہ ہوتی ہے, اور پرچھائے میں چھاؤں میں کیا کہتے ہیں وہ حرکت معلوم ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں جو حرکت ہوتی تھی اس حرکت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی, لیکن وہ تلاوت جو ہوگی سرن ہوگی, جہرن نہیں ہوگی جی. باب القراءة في العصر.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت خباب بن أرت رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باستراب لحيته. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت خباب نے یہی کہا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھنے کی وجہ سے چہرے میں، ہونٹ میں، زبان میں حرکت ہوتی تھی، اور اس حرکت کی وجہ سے وہ چھاؤ جو ہوتا تھا اس میں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی چہرے کی حرکات معلوم ہوتی تھی، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے. جی. حدثنا المكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية احيانا. کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ آیت زور سے پڑھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. باب القراءة في المغرب. مغرب کی نماز میں جو قرات ہوگی وہ جہرن ہوگی. اس وجہ سے کیا ہے مغرب کی نماز میں جہرن قرات کی جائے گی. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا جائے گا، سورت بھی پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. کافروں کی اذیت کے سلسلے میں جو میں نے ابھی بتایا تھا، اس سلسلے میں یہ ہے کہ مغرب کے وقوع کھانے میں، مغربی شام میں وہ کھانے میں مصروف ہوتے تھے، اس وجہ سے وہ کیا ہے ان کی طرف سے اذیت نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے جہرن قرات رکھی گئی. فجر کی نماز میں وہ سونے میں مصروف ہوتے تھے، اس وجہ سے فجر کی نماز میں کیا ہے جہرن قرات رکھی گئی. اور ظہر اثر میں دن کا وقت تھا، وہ موجود رہتے تھے، اس وجہ سے دن کے وقت میں نماز میں سرن قرات رکھی گئی. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن هشام عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں جہرن قرات کیا کرتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے وہ بھی معلوم ہوا. سورہ مرسلات پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ما لك تقرأ في المغرب بقيصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. بطول الطولتين. بطول الطولين. طول الطولين. طول الطولين. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. باب الجهر في العشاء. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ اذا السماء انشقت. العتمہ عشاء کی نماز کا نام ہے. پہلے عتمہ کہا جاتا تھا، پھر اس کو قرآن پاک میں بھی عشاء کا لفظ آ گیا تو پھر وہ عشاء کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، عتمہ چھوڑ دیا. بہرحال عشاء کی نماز کا وقت ہے. فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد. یہ سجدہ تلاوت ہے. جی. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين والتين والزيتون. والتين نہیں، بالتين ہے. بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد. یعنی عشاء کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز میں سجدہ تلاوت والی آیت کو تلاوت کی جائے گی تو پھر اس صورت میں سجدہ کرنا ضروری ہوگا، اور نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کی وجہ سے یہ سجدہ نماز ہی میں کرنا پڑے گا. اگر نماز میں نہیں کیا تو پھر بعد میں سجدہ کرنے سے اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا، توبہ کرنا پڑے گی. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التميمي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. تمیمیو نہیں ہے، حدثنا تیمیو ہے.
حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثني عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بی والتین والزیتون وما سمیت احدا احسن صوتا منه او قراءتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کرنا تو ظاہر بات ہے بہت ہی عمدہ طریقہ تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا اتنا بہتر کسی دوسرے سے میں نے نہیں سنا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. جی. باب یطول فی الاولین ویحذف فی الاخرین. پہلی 2 رکعت ہوگی اس میں طول ہوگا لمباپن ہوگا دیر لگے گی اس وجہ سے کہ اس میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پہلی رکعت میں سبحان ثنا بھی پڑھا جائے گا تعوذ بھی پڑھا جائے گا تسمیہ بھی پڑھا جائے گا امام کے لیے اور پھر اس کے بعد الحمد کرے گا اور پھر اس صورت میں وہ کیا ہے سورت بھی پڑھے گا تو لمبا ہوگا 2 رکعت. اور پھر دوسری جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. اس وجہ سے سورہ فاتحہ کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے گا. اس وجہ سے پہلی 2 رکعت لمبی ہوگی اور تیسری چوتھی رکعت مختصر ہوگی. اصل قرآن پاک میں تلاوت کرنے کا نماز میں پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے امر لا یوجب تکرار اس وجہ سے صرف ایک ہی رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے وہ وجوب ادا ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ دونوں رکعت نماز ایک ہے یکساں ہے اس وجہ سے جیسے پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے دوسری رکعت میں پڑھا جائے گا. تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے اس میں اگر الحمد پڑھ لیا تو کافی ہے اگر الحمد بھی نہ پڑھا تو بھی سیدھے سو واجب نہیں ہوگا نماز صحیح ہو جائے گی. جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر لسعد لك الشقوق في كل شيء حتى الصلاة قال اما ابھی جو تم نے حضرت پڑھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شکایت کی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کہ یہ سعد تمہارے متعلق اعتراض کیا گیا تمہارے متعلق شکایت کی گئی کہ تم نماز بھی سنت طریقہ کے مطابق صحیح نہیں پڑھتے ہو. سمجھ میں نے صحابہ کے لیے اور اتنے اونچے بڑے درجے کے صحابہ جس کو کیا ہے عشرہ مبشرہ کہا جا رہا ہے ایسے صحابہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھتے یہ کہنا کہ سنت طریقہ کے مطابق نہیں پڑھتے یہ بہت بڑا عیب ہے. اس وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا لسعد لك الشقوق في كل شيء حتى الصلاة قال اما انا فامد في الاولين واهدف في الاخرين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظن بك او ظني بك. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میں پھرا ہوا نہیں ہوں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی میں نماز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں. اس وجہ سے یہ پر خالی اشکال ہے میں صحیح طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. جی. باب القراءة في الفجر. ان قرآن الفجر کان مشہودا اس وجہ سے فجر کی نماز میں قرات طویل ہونی چاہیے. جی. وقالت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر حضور اقدس صلی اللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے اوقات کیا تھے وہ بیان کیے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی کا دستور نہیں تھا وہ سورج کی علامات کے اوپر ہی دارمدار ہوتا تھا اس وجہ سے اسی طریقے کو انہوں نے بتایا. تو کہا کہ ظہر کی نماز جب زوال ہو جاتا ہے تو زوال ہونے کے ساتھ ہی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے. حین تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل اور عصر کی نماز کب پڑھتے تھے کہ عصر کی نماز پڑھ کر ہم فارغ ہو جاتے تھے اور فارغ ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والے اوالی میں رہنے والے اپنے گھر پہنچ جاتے تھے
اور گھر پہنچنے تک وہ سورج کیا چمکتا رہتا تھا، یعنی سورج میں پوری روشنی موجود ہوتی تھی۔ اس حدیث سے استدلال کیا کہ ایک مثل کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد آدمی وہاں سے چلے، اوالی میں چلے جو 2 میل کے فاصلے پر عامتاً ہوا کرتی تھی، تو اس صورت میں وہاں جاتے ہوئے کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ تو 1 گھنٹہ چلنے کے عصر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ کے بعد بھی روشنی سورج میں رہتی ہو، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ایک مثل پر عصر کی نماز کا وقت آ جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت 2 مثل تک سایہ اصلی کو چھوڑ کر 2 مثل تک باقی رہتا ہے۔ تو اس وقت جواب یہ ہوگا کہ یہ چلنے والے کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر تیز چلنے والا ہو تو اس صورت میں کیا ہے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 1 میل کا راستہ طے کر لیتا ہے۔ اور اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول عامتاً چلنا ہی تھا۔ آج کل تو ہمارا معمول چلنے کی جگہ پر سواری کا زیادہ ہو گیا ہے، سمجھ نہ گیا۔ جی ایک مرتبہ میں ڈابل اعتکاف میں تھا، تو کچھ لوگ اعتکاف میں آئے تھے، سمجھ میں، تو وہ مسجد سے لے کر بیت الخلا تک، جو ڈابل کے بیت الخلا تھی، سمجھ میں آئے، وہاں تک جانے کے لیے بھی پیدل نہیں جاتے تھے، اسکوٹر پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے، سمجھ میں آ گیا۔ تو آج کل ہم لوگوں نے سواری پر دار و مدار زیادہ رکھا ہے، حالانکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ پیدل چلتے جایا کرتے تھے، اطراف میں دیہاتوں میں خود پیدل چل کر جایا کرتے تھے، چلنے کا معمول تھا ان کا۔ تو اس طریقے سے اگر یہ چلنے کا معمول ہو تو 4 میل کے فاصلے پر ہو، 5 میل کے فاصلے پر ہو، تو گھنٹہ بھر میں آدمی آرام سے پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مثل پر اثر پڑنے کے بعد بھی اگر وہاں سے چلے تو 1 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سورج کیا ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عصر پڑھی جاتی تھی اور عصر کی نماز کا جو صحیح وقت ہے وہ یہی ہے۔ جی ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل۔ عشاء کی نماز کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل تک تاخیر کرتے تھے، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جتنا وقت ہے، سمجھ میں آ گیا، ان کو 3 حصے پر تقسیم کر لو۔ پہلا حصہ ثلث اللیل الاول سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ تقریباً 3 گھنٹے یا کبھی کبھی 4 گھنٹے کے برابر بھی ہوا کرتا ہے۔ جی ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل صبح کی نماز کب پڑھتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور طویل قرات کرتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اسفار ہو جایا کرتا تھا، روشنی ہو جایا کرتی تھی، آدمی کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مرد جا رہا ہے یہ عورت جا رہی ہے۔ یہ دوسری بات رہی کہ پوری طریقے سے شکل معلوم نہ ہو۔ جی فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100۔ 60 سے 100 آیتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول في كل صلاه يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے ہم نماز نے سیکھی، دیکھا، پڑھا، سنا، اسی طریقے سے ہم اب بھی ادا کر رہے ہیں۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن قرات کی ہم جہری قرات کرتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرن قرات کی ہم سری قرات کرتے ہیں۔ جی وما اخفى عنا اخفينا عنكم وان لم تزد على ام القران اجزات وان زدت فهو خير۔ باب الجهر بقراءة صلاة الفجر۔ فجر کی نماز میں جہرن قرات ہوگی۔ جی وقالت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها تفت یہ وراء حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، اس وقت فجر کی نماز جس دن واپسی ہو رہی تھی، اس دن جو فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھی، اس وجہ سے وہ طواف وداع کر رہی تھی،
اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور پڑھی. جی. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظة وقد حيل بين حضور الشياطين. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وانذر عشیر کہتا ہے قم فانذر وربک فکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا چارج سپرد کیا اور رسالت کا کام سپرد کیا، اور اس میں لوگوں کو سمجھانے کی، لوگوں کو بشارت دینے کی، لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کا حکم دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موقع ہوتا تھا، جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، جہاں موقع مل جاتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے، دعوت کو پہنچانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اس زمانے میں اوقاز نام ایک جگہ تھا، وہاں پر بازار لگتا تھا، جیسا آج کل ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں میں سنیچری لگتی ہے، اتواری لگتی ہے، تو اسی طریقے سے اوقاز میں بازار لگتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جاتے تھے اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، دعوت پیش کیا کرتے تھے. تو ادھر تو یہ بات ہوئی. دوسری بات ایک دوسری ہے، وہ بھی یاد رکھنا کہ جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے وہ یہاں سے کیا ہے اڑ کر آسمان پر بھی جایا کرتے ہیں، فرشتوں میں بھی رہا کرتے ہیں. اس وقت جس کو ہم لعین کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، وہ بھی ایک زمانے میں فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا. لکھا ہے کہ زمین پر ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن حسد کیا، کبر کیا، اور حسد اور کبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا. بہرحال حسد اور کبر، تکبر، دونوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. خیر، تو یہ جو ہے شیطان وہ کیا ہے پریشان کرتا ہے. بہرحال ان لوگوں کو آسمان پر جانے کی عام متن اجازت تھی اور جایا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں بھی سنا کرتے تھے. لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ومن والوں میں جب دنیا میں مبعوث فرمایا، تو پھر آسمان پر سیکورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کر دی. اب کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی جنات آسانی کے ساتھ آسمان پر نہیں جا سکتا. بہرحال شیطانوں نے آپس میں ایک مرتبہ سوچا کہ کیا بات ہو گئی، ہم تو پہلے بہت تیزی کے ساتھ جایا کرتے تھے، بہت آسانی کے ساتھ آسمان پر جایا کرتے تھے، فرشتوں کی باتوں بھی سنا کرتے تھے، اب ہمارے لیے یہ پابندی ہو گئی، ہر جگہ سیکیورٹی ہے، ہر جگہ پولیس کھڑی ہے، کیا بات ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اس وجہ سے ان شیطانوں کی ایک جماعت پوری دنیا میں پھیل گئی کہ کیا دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا کیسی ایسی حالت پیش آئی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پر پابندی لگ گئی ہے. تو یہ شیاطین جو ہے وہ دنیا بھر میں تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے کرتے اوقاز میں کے حصے میں بھی یہ پہنچے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ اوقاز کے میلے میں میلہ تو نہیں کہنا چاہے، بہرحال اوقاز کے بازار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. فجر کی نماز کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہی فجر کی نماز پڑھنے لگے. تو یہ قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے سنی تو شاید یہ جو جنات تھے انہوں نے کہا ارے آ جاؤ سنو، دیکھو یہی قرآن پاک ہے جو اب نازل ہونا شروع ہوا ہے، دنیا میں یہ نئی چیز ہوئی ہے، اس وجہ سے اسی وجہ سے ہم کو اب آسمان پر جانے سے روک دیا گیا ہے. جی. اِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء. آسمان اور شیطان کے درمیان میں ہیلولت کر دی گئی، رکاوٹ ڈال دی گئی. اب یہ فرشتے ان کو آسمان پر جانے نہیں دیتے، اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو آگ کا گولا مار کر اس کو بھگایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. جی. وارسلت علیہم الشہب فرجعت الشیاطین الی قومہم فقالوا ما لکم قالوا حیل بیننا وبین خبر السماء وارسلت علینا الشہب قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة بأول سورة. بس کر دو، اس میں قرات پاک کی تفصیل ہے اور ہم لوگ عامتاً اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو ایک اصل تو افضل تو بہتر یہ ہے کہ پوری صورت ایک رکعت میں پڑھی جائے. ہم کبھی تو مختصر آیتیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی تو اگلی پڑھتے ہیں، کبھی تو ایک ہی صورت دو حصے میں تقسیم کر کے 2 رکعت میں پڑھتے ہیں. یہ سب تفصیلات آئندہ باب میں آئے گی، اس وقت اس صورت میں کل کو انشاءاللہ ہوگا. سبحان اللہ. السلام علیکم.